ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی معاف نہیں کرتا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور معاف فرماتے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے، ومن یشرک باللہ، جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، بس تحقیق بھٹک گیا وہ بھٹک کے دور کے، ان یدون من دونہ، یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا، الا اناسا، مگر عورتوں کو۔ یہ جو بت تھے ان کے لات منات و عزا، یہ عورتوں کے نام پر موسوم ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، اکثر بت عورتوں کے نام پر ہے۔ دنیا میں شر ہوتا ہی نہیں جب تک عورتوں کا نام استعمال نہ کیا جائے۔ نہیں پکارتے یہ اللہ کے سوا مگر عورتیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے اناسا اے اوسانا، عورتوں سے مراد ان کے بت ہیں، اور آگے لکھتے ہیں اموات لا ارواح لہم، وہ مردے جو بے جان ہو، درگاہیں نہیں پکارتے یہ خدا کے علاوہ مگر درگاہوں کو، الا اناسا۔ اناس کا ترجمہ ام المومنین نے کیا ہے اوسان، وثن کی جمع، اوسان مورتیوں کو کہتے ہیں، اموات لا ارواح لہا، وَإِيَدُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکارتے یہ مگر شیطان سرکش، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی، وقال، اور کہا، لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، بناؤں گا آپ کے بندوں میں سے ایک حصہ اچھا بلا، نصیبا مفروضا، حصہ فرض کیا ہوا اچھا بلا، کیسے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو بہکاؤں گا۔ اوہو، بہکاوے کے کئی طریقے ہیں، دینی طریقہ شرک و بدعت، دنیاوی طریقہ ڈول و سرنا، یہاں تک کہا گیا کہ معاذ اللہ سروج جو ہے یہ ٹنگ ٹکور، یہ داؤد علیہ السلام نے اس کا معجزہ لے کے آئے، معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو آرزوئے دلاؤں گا، فلاں گدی سے ہمارا تعلق ہے، فلاں گدی سے ہمارا تعلق ہے، خواہشات و آرزو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں کہوں گا ان کو، شیطان نے کہا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس یہ کاٹیں گے کان مویشیوں کے، مویشیوں کے کان کاٹنا یہ جرم ہے، تو مرد کی بیوی کاٹنا اور مرد کا داڑھی کاٹنا یہ جرم ہے یا نہیں؟ ایمان سے کہو، ایک مرد 10 سال 20 سال سے مسلسل داڑھی کاٹ رہا ہے، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اس کو کہو کہ تیری داڑھی کی حیثیت گدھے کے کان کی کے برابر بھی نہیں۔ بیویوں کو برقع اور دوپٹہ اتارتے، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اس عورت کی حیثیت گدھی کے برابر بھی نہیں ہے جس کو آپ نے ننگا کیا اور بغیر حجاب اور پردے کے آپ اس کو چلا رہے ہیں۔ علماء نے اعتراض کیا ہے کہ جو بچوں کے کان چھید کر ان میں مورکیاں وغیرہ ڈالتے ہیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، بس یہ بدل دیں گے اللہ کی خلقت کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی بنائے شیطان کو ولیًا کارساز من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، بس تحقیق نقصان اٹھائے گا وہ نقصان واضح۔ 1984 میں کراچی کے علماء اور روافض ان کے درمیان کچھ بدمزگی ہوئی، حکومت نے بہانہ بنایا اور ہمیں کراچی سے نکالا، گارو ریسٹ ہاؤس میں بند کیا۔ ہمارے ساتھ شیعہ بھی تھے، طالب جوہری، عباس کمیلی، عرفان حیدر، جعفر حسین فضلی علی،
ادھر سے یا جس فقیر مولانا سلیم اللہ ماویہ غزنوی، مولانا اسفندیار، مفتی احمد الرحمان رحمہ اللہ. شیعہ جیلر تھا عباس نام کا. اس کی خواہش تھی کہ ہماری اور ان کی بحث ہو جائے، علمی مذاکرہ ہو جائے. ٹھیک، بیس لگایا گیا بیچ میں اور اس پر ٹھنڈی بوتلیں، گرم گرم چائے، بسکٹ سب لگایا گیا. ادھر شیعہ بیٹھ گئے، ادھر یہ بیٹھ گئے، وہ بھی چپ بیٹھے، یہ بھی چپ بیٹھے. مولانا اسفندیار سے میں نے کہا، انہوں نے بات شروع کی اور کہا کہ موجودہ بحران کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ طالب جوہری نے کہا اتنا سوچا ہے جتنا سوچنا چاہیے تھا، اس سے بھی کچھ آگے ہی سوچیے. میں نے کہا جوہری صاحب، ہم نے سنا تھا کہ شیعہ نحو اور منطق کے ماہر ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ جتنا سوچنا چاہیے تھا اس سے بھی آگے سوچا، یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے میں اپنے والد صاحب سے 15 سال پہلے پیدا ہوا. یہ تو تحصیل حاصل ہے، خراج المخرج بہت بڑا گناہ ہے. بات شروع ہوئی. میں نے کہا یہ اذان جو آپ کی ہے یہ کیسی ہے؟ کہا آپ کے ہاں بریلیوں کے اذان میں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دیوبندی نہیں پڑھتے. میں نے کہا پڑھتے دونوں ہیں، وہ اونچا پڑھتے، ہم آہستہ پڑھتے. اذان پر دونوں کا اتفاق ہے. میں نے کہا دیکھو بات اس طرح نہیں ہوگی. یہ کہنا یہ ہے کہ حضرت علی کے دربار میں کون سی اذان ہوتی تھی؟ کہا آپ والی. میں نے کہا حسن حسین سب کے، میں نے ایک ایک کر کے پوچھا. الحمدللہ سب کا انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی اذان کبھی بھی خیر القرون میں اس کا وجود نہیں. کہتا کہ بیت ثابت کرتا نا، کہاں ثابت کر سکتا. پھر کہنے لگا کچھ چیزیں میرے ہاں محل نظر ہے، ان میں آسان بھی ہے. میں نے کہا جس مذہب کی اذان غلط ہو ان کی نماز کب ہوگی؟ چنانچہ 1:10 پر ان کے اذان ہو جاتی، ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیتے. بلکہ محمد حسین طباطبائی نے لکھا ہے کہ اگر ہمارے ہاں وقت ظہر میں پہلے عصر پڑی پھر ظہر پڑی، صح تھا، دونوں صحیح. میں نے پوچھا کہ یہ داڑھی کا کیا مسئلہ ہے؟ شیعوں کی داڑیاں نہیں ہوتی، تھوڑی سی ذرا سی ہوتی. میں نے کہا یہ ہماری داڑھی یہ تو اصولاً ہمارے منصب کے مطابق چھوٹی، اس سے بھی بڑی ہو سکتی. یہ آپ کی داڑھی کیسی؟ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں 40 قدم سے نظر آ جائے تو داڑھی ہے. اس زمانے میں خمینی صاحب کی تصویریں آتی تھی، بڑی داڑھی اور کالی پگڑی. میں نے کہا خمینی کی داڑھی تو پاکستان سے نظر آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں 40 قدم سے نظر آ رہا ہے. پھر میں نے پوچھا حضرت علی کی داڑھی آپ کی طرح تھی یا ہماری طرح؟ کا آپ کی طرح. میں نے کہا حسن کی، حسین کی، زین العابدین کی، باقر کی، نقی تقی سب کا پوچھا، سب کی داڑھی آپ کی. میں نے کہا آپ کی طرح کٹی ہوئی داڑھی کب ہے؟ تھوڑا سوچنے دے. وہ جو سوچنے دے میں گیا، روزانہ ہم بیٹھتے تھے، آئیے اللہ السلام علیکم، آج کل طبیعت پر بہت بوجھ ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی نہیں بیٹھتے. اور ٹیلی ویژن پر میں نے سنا ہے فہم قرآن میں بڑا ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے. یہ ہمارے سامنے ایسا تھا جیسے بالکل دم کٹی ہوئی لومڑی، بالکل بات چیت اس کی ختم ہو گئی. وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو کہوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. چند دن گزر گئے، اگلے دن دیکھا میں نے طالب جوہری صاحب کی داڑھی بالکل ختم. میں نے کہا علامہ صاحب داڑھی کہاں؟ حضور اس دن آپ نے ثابت کیا کہ یہ داڑھی نہیں ہے. میں نے ہٹائی دی. جب باہر جائیں گے دیکھا جائے گا اللہ کا کر نہیں تو اسی دن باہر آیا. کہنے ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے عوام جو ہے نا بڑے پکے ہوتے ہیں، ہماری داڑھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. جس مذہب میں مہمانی زنا سے ہو، جس مذہب میں قرآن کو غلط کہا جائے، جس کی اذان و نماز ساری غلط ہو، ان کے ہاں داڑھی کی کیا حیثیت؟ پس میں ان کو کہوں گا، پس یہ بدلیں گے اللہ کی خلقتوں کو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا،
جس نے بنایا شیطان کو دوست من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، بس تحقیق اس کا نقصان ہوگا، نقصان واضح۔ یعدہم، ان کے ساتھ شیطان وعدے کرتا ہے، وَيُمَنِّيهِمْ، اور ان کو آرزوئے دلاتے ہیں، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں ان سے وعدہ کرتا ہے شیطان مگر دھوکے کا۔ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور یہ نہیں پائیں گے اس سے چھٹکارا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، سندخلہم جنات، ہم داخل کر دیں گے ان کو جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے پکا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کون اللہ سے سچا ہے باتوں میں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہیں ہے تمہارے آرزو اور نہ آرزو اہل کتاب کی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی عمل کرے گناہ کا اس کو سزا دی جائے گی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا دوست اور نہ مددگار۔ یہ آرزو اور خواہشات ان کی یہی تھی کہ لیست الیہود علی شیء لیست النصارى علی شیء، لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہ غلط خواہشات یہ تھی جو بقرہ کے اندر رد کی گئی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو کوئی عمل کرے بھلائی میں سے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مسلمان ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہ لوگ جنت داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا ذرہ برابر۔ اللہ، اصل میں کھجور جو ہے نا، کھجور منگوانی پڑے گی۔ کھجور کو آپ ایسا کھولیں تو کھجور کے گوشت کے نیچے ایک پلاسٹک سا ہوتا ہے، جھلی، یہ ہے کتمیر۔ کھجور کی جو گٹلی ہے اس کے اندر جو ایک کٹ ہے، کٹی ہوئی جگہ ہے، یہ ہے نقیر، اور اس کے اندر ایک داغا ہے، وہ ہے فتیل۔ اسی کو ایک کھجور سے سارا نظام سمجھا دیا۔ عرب تو ان کے زیادہ جانتے تھے، ان کے ہاں خوراک تھی، تو اس لیے فتیل، نقیر، قطمیر ان کے ہاں سمجھنا بہت آسان تھا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کون بہتر ہوگا دین میں اس شخص سے جو سپرد کرے اپنے آپ کو اللہ کے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ ہو بھی مخلص۔ احسنی ہو، بشرطی کہ سارا دن سو نہ رہا ہو، سارا دن سو کے اٹھ رہے ہو۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اتباع کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو یکسو تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کے قابل قدر کارنامے اطعام الطعام، کھانا کھلانا، افشاء السلام، سلام عام کرنا، راتوں کو نمازیں پڑھنا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میں نے آپ کو حنیف بنایا، اپنا دوست بنایا، لِأَنَّكَ تُحِبُّ أَن تُعْطِيَ وَلَا تُعْطَىٰ، آپ چاہتے کہ دے اور آپ کو کچھ نہ ملے۔ لِأَنَّكَ تُعْطِي النَّاسَ وَلَا تَسْأَلُهُمْ، لوگوں کو دیتے ہو، مانگتے بالکل نہیں ہو۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور بنایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست۔ خلیل، جو مانگے اس کو ملے، وہ خلیل ہے، خلت ہے، حاجت۔
اور ایک حبیب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہے جن کو بن مانگے سب کچھ ملے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اللہ کا علم ہر جگہ پہنچ جائے۔